ایک سوال ہے، حیض اور نفاس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کیجیے۔ حیض کی مدت کتنے دن ہے، اور اگر 10 دن کے بعد بھی خون جاری ہو تو نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نفاس کی حد کتنے دن ہے؟ اگر 40 دن بعد بھی خون نہ رکے تو نماز روزے کا حکم کیا ہے؟ صحابیات جب بھی سوال کرتی جو شرم و حیا کے متعلق ہوتا تو وہ یہ آیت پڑھا کرتی، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ رہا حیض اور نفاس کے بارے میں جو سوال ہے، ہر خاندان کی، ہر علاقے کی اپنی اپنی عادات ہوتی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ایام کی تعداد میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے زیادہ سے زیادہ تعداد 15 لکھی ہے، کسی نے 12 دن، کسی نے اس سے بھی زیادہ، اور صحیح بخاری میں تو امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک عورت جس کو ایک مہینے میں 3 مرتبہ حیض آتا تھا۔ تو اس کی کوئی بھی ایسا ضابطہ نہیں، حالات و واقعات کے مطابق ہر خاندان کی اپنی عادت ہے۔ جو گرم علاقے ہیں ان کی اپنی عادت ہے، لیکن ہر خاندان کی عادت بھی معروف ہوتی ہے۔ ان کو علم ہوتا ہے کہ عموماً یہ 6 دن یا 8 دن یا 10 دن اگر یہ خون کا جریان ہوتا ہے تو اس وقت نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن اگر وہ دن گزرنے کے بعد بھی خون جاری رہے تو پھر وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا۔ لیکن پہچان کیسے ہوگی؟ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حیض کا خون یہ گاڑھا ہوتا ہے، عام خون وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ حیض کا خون وہ سیاہی نما ہوتا ہے، عام خون کی رنگت ایسے نہیں ہوتی۔ حیض کا خون سمیلی ہوتا ہے، عام خون سمیلی نہیں ہوتا۔ یہ 3 علامتیں یاد رہنی چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی خون کا جریان ہے تو وہ استحاضہ ہوگا۔ استحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک رگ ہے انسان کے اندر، عازر یا عازل، اگر وہ رگ، وہ وین وہ پھٹ جائے تو خون کا جریان ہوتا ہے، وہ حیض نہیں ہوتا۔ اگر استحاضہ کا خون آئے تو پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر روزہ بھی رکھتے ہیں، بلکہ صحابیہ نے اعتکاف بھی کی ہے اور ساتھ نیچے تھال رکھ لیا کرتی تھی۔ تو دونوں میں یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح نفاس جو ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن تک یہ نفاس کے دن ہے، یہ آخری مدت ہے۔ لیکن اگر خون 20 دن کے بعد منقطع ہو گیا ہے اور منقطع ہی رہا ہے، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن منقطع ہی رہا ہے اور کوئی بھی آثار نہیں ہے، تو اس عورت کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اقصی مدت ہے 40 دن نفاس کا خون رہتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی جاری رہا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کو نماز پڑھنی ہوگی اور روزہ۔ اللہ کے ساتھ تعلق جس کا مضبوط ہو جائے، تعلق سے کیا مراد ہے؟ جب بھی اسے کوئی پریشانی آئے اس کے ہاتھ اٹھیں تو اللہ کی طرف، اس کے دل کی تمام تمنائیں، تمام تسلیاں اگر ہوں اور تمنائیں پوری کرنے کی جگہ اسے نظر آئے تو اللہ کی ذات نظر آئے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کے تعلق کو مضبوط کر لیا، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، یہ یقین کر لے تو یہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فاستقم کما امرت، جس بات کا اللہ نے حکم دے دیا ہے اس پہ ثابت قدمی دکھاؤ۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اور ان کو بھی طغیانی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کون کیا کرتا ہے، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ یہ وہ آیت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا شیبتنی ہود واخواتها، لوگوں مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورت ہود نے اور اس طرح کی دیگر صورتوں نے۔ اذا الشمس کورت ہے، اذا السماء انفطرت ہے، جس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں،
اور سورۃ ہود میں استقامت اور ثابت قدمی کی بات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ لیکن آج انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ آخرت کے غم اور فکر سے نہیں، آج انسان بے بڑھاپا وارد ہوتا ہے دنیا کی اس زندگانی کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو کھپا کے۔ بلکہ کہنے والے تو یہ کہہ دیتے ہیں، نہ جانے کیوں کہہ دیتے ہیں، شیبتنی زوجتی و اولادہا، بھئی میں کیا بتاؤں، مجھے تو میری بیوی اور بچوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے سورۃ ہود کی یہ آیت اور اس طرح کی قیامت کی ہولناکیوں کو پڑھنے کے بعد، سوچنے کے بعد میرے مان سفید ہو گئے۔ اللہ ذو الجلال ایسا تعلق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تیسری نشانی، اگر رمضان کے بعد آپ کی تلاوت قرآن کی اسی طرح جاری ہے تو خوش ہو جائیے، آپ استقامت بھی ابھی تک قائم ہے۔ لیکن اگر شوال کا چاند نظر آنے کے بعد قرآن اپنے جگہ پہ اور آپ اپنی جگہ پہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے استقامت کا یہ خوبصورت زاویہ چھوڑ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے کچھ خط کھینچے، ایک لائن سیدھی کھینچی، کوئی دائیں بائیں لائنیں بھی کھینچی، پھر آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ لائن ہے صراط مستقیم کی، اور دائیں بائیں جو لائنیں میں نے کھینچی ہیں یہ مختلف وہ راستے ہیں جو انسان کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب سے بڑی لائن یہ دی تھی کہ جب تک تمہاری قرآن سے محبت قائم رہے گی، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت کو دنیا میں عام کرنا، اس سے بڑا کوئی بھی استقامت والا انسان نہیں۔ ایک غم بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی، دنیا کی کون سی ایسی کلاس ہے جس کو پاس کرنے کے لیے کتاب پڑھی نہیں جاتی، سمجھی نہیں جاتی؟ خواہش میری اور آپ کی یہ ہو کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہو جاؤں اور پھر پوری کتاب کو یاد نہ کروں اور امتحانات کو خوبصورت طریقے سے کراس کرنے کے لیے میری صحیح تیاری نہ ہو۔ سچ بتائیے، کوئی ایسا ہے اللہ کا پیارا بندہ جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ الف لام میم سے لے کے من الجنت والناس کی جتنی آیات، ان تمام آیات کو میں نے سمجھا ہوا ہے کہ میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ اور میری اور آپ کی زندگیاں گزر گئیں، یہ 40 سال، 35 سال، اور کتنے ایسے ہمارے محترم اور معزز 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں؟ کیسا ہمارا ایمان ہے، کیسا یہ دستور حیات ہے، کیسا یہ میری اور آپ کی زندگی کا آئین ہے جس کا 1 2 3 سیکشن ہمیں سمجھ ہی نہیں، اور 30 پارے ہیں۔ بڑی خوشی آپ کو ہوتی ہوگی رمضان میں جب آپ تراویح سے جلدی فارغ ہوتے ہوں گے کہ اس نے کمال کر دیا، پون گھنٹے میں فارغ کر دیا۔ کاش یہ ذوق آپ کا ختم ہو جائے اور آپ کا ذوق یہ پیدا ہو، اللہ ہمیں کوئی ایسا قاری نصیب فرما کہ جو پڑھے ہمیں سمجھ بھی آئے، ہم سارا دن پہلے وہ اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے سنیں، اور سننے کے بعد پھر قرآن کھولیں۔ یہ آیت جو قاری صاحب نے پڑھی تھی، اس کا یہ معنی صبح بھی میں نے پڑھا تھا، ایک اور معنی میرے ذہن میں آیا ہے، میں اس کی تفسیر بھی دیکھوں۔ قرآن کا تعايش جو ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے معانی کو غور سے سمجھنا اور پھر معانی کے مطابق پڑھنا، اللہ کی قسم اس کی لذت اتنی ہے کہ جی چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان قرآن کو چھوڑ دے، جی یہی چاہتا ہے کھانے پینے کے اوقات بھی قرآن پہ لگا۔
اور سچ کہا تھا امام آلوسی نے، انی لأتأسف فی الفوات عن الاکل والشراب، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، کاش بھی میں قرآن کی تفسیر اور سمجھنے میں لگا۔ چوتھی نشانی، گھر سے وضو کر کے آپ آتے تھے، دوڑتے تھے کہ تراویح نہ نکل جائے۔ اگر ابھی یہ عادت قائم ہے کہ آپ نے 1 مہینے کا ریفریشر کورس کیا، پاکیزگی، نظافت، طہارت کے اس ماحول میں آپ نے زندگی کا 1 مہینہ گزارا، اگر تو آپ کی عادت بن گئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھنا ہے، اور میں نے بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ بلال کا رنگ کالا بھی ہے اور غلام بھی ہے، لیکن جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، تو اس کا راز یہ تھا وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ اگر یہ عادت آپ کی بن گئی ہے اور نماز کی پابندی کی وہی کیفیت ہے کہ میں اب جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھوں گا سوائے کہ شرعی عذر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے پسند کر لیا ہے اور آپ مستقیم ہیں اور سیدھے راستے پہ گامزن ہیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو یہ کون سا ایمان ہے جو 1 مہینہ تو طہارت و پاکیزگی اور نظافت کا حکم دے اور باقی 11 مہینے خیالی کوئی نہ ہو۔ اور سچی بات یہ ہے، جو سلف تو سلف تھے، آپ کی اگر عادت بن جائے پاک رہنے کی، آپ اگر بے وضو ہوں آپ کو چین نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ رات کو وضو کر کے سونا ہے، کیونکہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اتارا جاتا ہے جو ساری رات اس بندے کی نگرانی بھی کرتا ہے اور اس کی بخشش کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ جس بندے کی عادت بن جائے اگر اس نے وضو نہ کیا ہو اس کو نیند ہی نہیں آتی، کہتا ہے کوئی چیز ناقص ہے، جب تک وہ باوضو نہیں ہو جاتا اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ عادات ایسی بنائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھایا تھا، اور صحابی بیان کر رہے ہیں، بلال اللہ کے رسول جنت میں جو آواز کی آپ بات کر رہے ہیں، جو چلنے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے ہی تو عمل سکھایا تھا۔ ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں۔ ولا توضأت الا وصليت عنده ركعتين، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ کبھی تو میری اور آپ کی زندگی میں چاشنی اور حلاوت اور لذت آنی چاہیے کہ میں اپنے کام سے فارغ ہوں، کوئی بندہ بشر نہیں ہے، اللہ اکبر، چلو آج 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ کبھی آپ کسی کام سے فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، یہ آپ نے مصیبت موبائل پکڑا ہے جو ہے مصیبت بھی اور نعمت بھی، تو چلو آپ نے جو فیس بک پہ 2 گھنٹے گزارنے ہیں تو 10 منٹ آپ کو 8 رکعتوں کے لیے بھی نکالی، چلو شاید کوئی اچھی بات مجھے مل جائے گی، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ اکبر۔ اور پڑھنی آپ نے 2 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے آپ 10 آیتیں، اللہ جلال ساری رات کا قیام آپ کے نامہ اعمال میں لکھوا دیں گے۔ نہیں رات کو اٹھ سکے تو دین کی آسانی دیکھیے، ایک طریقہ تہجد کا یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں اور آپ 8 رکعتیں پڑھیں اور 3 وتر پڑھیں، تہجد کا ثواب ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی یہ پڑھ لیں، پھر بھی آپ کو قیام اللیل کا ثواب نہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے صبح اٹھ کر سورج نکلنے کے بعد ظہر تک یہ رکعتیں پڑھ لیں، جو رات کو سو گئے نہیں پڑھ سکے، حدیث سے کہتی ہے اللہ اس کو بھی رات کے قیام کا ہی ثواب دے گا۔ چوتھا طریقہ، آپ اگر نیت کر کے سوئے ہیں کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، بیدار نہیں ہو سکے، اللہ نیت کے مطابق بھی ساری